ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے نارتھ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہیں ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، آپ کی سیاست کے حوالے سے اور آپ کی سیاسی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے، ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے. سوالات ہر طرف سے آپ کے سامنے آئے، کراچی کا ذکر بھی ہوا، اور کراچی ہی کے حوالے سے میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں کہ پاکستانی جتنی کراچی میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مسلح گروہ ہیں اور وہ باقاعدہ ہر قسم کی اللیگل اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو یا ڈرگ مافیا ہو یا کوئی بھی اسے آپ نام دیں. آخر کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ ایک دوسرے کو پولیٹیکل ایکوموڈیشن نہیں دینا چاہتے، یا آپ لوگ بالکل نظریاتی سیاست چھوڑ کر اور بندوق کی سیاست پہ اتر آئیں؟ یہ کون تھا، اس کا کیا حل نکلے گا؟ دیکھیں خٹک صاحب، وہ دوست نے بھی یہی کوشچن کیا تھا اباؤٹ کہ کون کسی کے ڈیرے میں گیا تھا، کوئی اس طرح کوئی بات انہوں نے کی. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی میں اردو سپیکنگ جو کہ پاکستانی ہیں ہمارے جیسے، وہ میجارٹی میں ہے. پختون دوسرے نمبر پہ ہیں. جب دیکھیں آج سے تقریباً میں کہوں گا کہ 1980 81 79 میں کراچی میں اسٹوڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی میں، اور اس سے پہلے بھی آپ بھی کراچی گئے ہوں گے، اب ہم سارے کراچی سے واقف ہیں. ایک پرامن شہر تھا، اس میں ANP بھی کام کر رہا، جماعت اسلامی بھی تھا، پیپلز پارٹی بھی، نواز مسلم لیگ، ساری جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ وہاں پہ کام ہو رہی تھی. کوئی دہشت گردی کچھ بھی نہیں تھا. اب عرض یہی ہے نا کہ جب میجارٹی مینارٹی کے حقوق نہیں مانتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے پھر جو ہے نا وہ جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتا ہے. اب عرض میرا یہی ہے ان کو کہ دیکھیں جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، MQM کا مثال میں دیتا ہوں. اب MQM سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. الطاف حسین بھائی خود میرے کلاس فیلو تھے، ہم ساتھ پڑھ رہے تھے. آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جب انہوں نے بنائی تھی، میں کراچی یونیورسٹی انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ سب سے پہلے ہم جماعت جمعیت کے خلاف یونیورسٹی میں ایک جلسہ کر رہے تھے، اور اسی میں ہم نے الطاف حسین کو انوائٹ کیا تھا ایز اے چیئرمین آف آل APMSO. تو میں عرض وہی کروں گا کہ ہم تو پہلے ان کے حقوق کو مانتے ہیں، لیکن اب عرض یہی ہے کہ اس کے بعد یہ فسادات کیوں شروع ہوئے، اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فسادات کیوں شروع ہوئے. ٹھیک ہے. سعود صاحب ہیں پینسلوینیا سے، اقبال علی خان صاحب، ان کی کال لے لیتے ہیں، آپ پھر اپنی بات جاری رکھیے. جی سعود، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی مختصر سوال کیجئے پلیز، ٹائم کم رہ گیا، کالیں بہت ہیں. ریکارڈ کر رہے ہیں؟ نہیں یہ لائیو شو ہے. اچھا یہ لائیو شو ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے برائے مہربانی میری درخواست یہ ہے، بلکہ میرا یہ خیال ہے، میری رائے بھی نہیں ہے کیونکہ رائے بھی دینے کی میں رکھتا نہیں اہلیت. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں امریکہ یا لندن میں بیٹھ کر آپ پاکستانی سیاست کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پاکستانیوں کا یہاں پہ کوئی یا مسلمانوں کا نام بہت اونچا ہو رہا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو آج کی بدترین مثال دوں جو آج ذوالفقار مرزا پہ حملہ ہوا. یہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں نہیں، میں تو کوئی صحافی ٹائپ آدمی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کوئی بھی ہوں یا ہمارے MQM والے یا کوئی بھی دوسرے کوئی بھی لوگ ہوں، مطلب پیپلز پارٹی والے ہوں یا مسلم لیگ والے ہوں، بہت ساری جماعتیں ایکٹیو ہیں یہاں پر. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی جب یہاں پہ ایکسٹریملی ایکٹیویٹ کرتی ہے تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے یہاں کے میڈیا پر اور لوگوں پر. تھینک یو سو مچ سعود. بالکل آپ کا بہت جائز سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ واٹ از آپ لوگوں کا کیا ضرورت کیا ہے یہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی. لیکن ایک اور کال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، پھر اس پہ جواب لیتے ہیں. ایوب صاحب یو آر آن ایئر. السلام علیکم. جی میں ٹیکساس سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ ابھی تک پشتونوں کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے ویدر وی آر نیشنلسٹ اور ناٹ. باچا خان کی بات ہوتی ہے تو کاش اگر باچا خان کی جو چیزیں تھیں اور فلسفی تھی اس پر اگر اثر ان لوگوں کا اثر ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کی حالت ابھی بہت ہی بہتر ہوتی. دوسری شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں عبدالحق صاحب ورجینیا سے، ان کی کال بھی لے لیتے ہیں. جی عبدالحق صاحب. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے، میرے خیال سے ابھی آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن عوامی نیشنل پارٹی ANP کا جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ان کی ایک اچھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سننے والوں کو سب کو، کہ پہلے جب حکومت نئی منتخب ہو جاتی تھی تو پرانی حکومتوں کی جو
तरक्की याफ्ता काम होती थी उनको वहाँ पे छोड़ के इसी तरह कौम का मतलब पैसा ज़ाया हो जाता। अभी इस हुकूमत ने ये किया है कि लास्ट मतलब प्रीवियस हुकूमत के जितनी भी तरक्याती काम थे उन्होंने कंटिन्यूएशन किया है। तो मेरा यकीन है कि जो भी आ जाता है अगली हुकूमतों में वो भी इस तरह एनपी वालों के या जो दूसरी सूबों में काम है उनको जारी रखे। ये मुल्क के बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अपने सूबे के बारे में एक बात बता दूं। सबसे पहले हमें खुशखबरी देना चाहता हूं कि पहली दफ़ा हमारे सूबे के बजट बगैर कर्जा लेते हुए पास किया गया है। ठीक है। और इसमें 31 अरब रुपए पहली दफ़ा वापडा को उसको दे दिए है डेवलपमेंट के लिए, कामों के लिए। दूसरे बिजली के कामों में कालाम और मटलटान में पावर हाउस पे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अगस्त में उसके हमारा वज़ीर आला उसका इफ्तिताह करेंगे। हमारा बदकिस्मती से सैलाब ने हमारे कालाम से लेकर नौशहरा तक जितनी भी ब्रिजेस रोड्स तमाम सारे डिस्ट्रॉय तबाह हो गए थे। अभी देखो सारे बहाल है, राबिते बहाल है। इंशाअल्लाह आइंदा के लिए ठीक है हमें किसी से मदद नहीं लेना पड़ेगा। चलें आपकी बात जारी रखते हैं। जाकिर साहब हैं इंडियाना से, उनकी कॉल लेते हैं। जी जाकिर साहब, वेलकम टू द शो। जी मेरा कमेंट है, मेरा सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है कि हम लोगों को फोर्स करते हैं कि आप इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाएं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था और उन्होंने घर तामीर किया था। आप किसी एक भाई की मर्जी 4 भाइयों पे मुसल्लत नहीं कर सकते और हम सबको एक दूसरे की बात को सुन के करनी चाहिए। भले हम कालाबाग डैम सोने का भी बना दें, अगर सब भाइयों में इत्तेहाद यूनानिमस कंसेंसस नहीं है, सोने की चीज कोयले की हो जाएगी। और ये हमने ईस्ट पाकिस्तान देख चुके हैं। हमारा ईस्ट पाकिस्तान इन्हीं माइंडसेट से टूटा था। ठीक है, और ये हमें सोचना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर हैं इरफान साहब, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। जी इरफान, वेलकम टू द शो। शायद कॉल ड्रॉप हो गई शायद। जी तो जी देखिए, मियाज साहब बात कर रहे थे ना, जहाँ तक देखिए लोग ये इतराज़, आपने भी ये क्वेश्चन किया, लोगों मुनाज़रीन ने भी ये क्वेश्चन किया। देखिए अभी 2 या 3 दिन की बात है, मियाज साहब मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ। स्वात के एक सीट पे इलेक्शन अभी हो गए 2 या 3 दिन पहले। उसमें सारी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े थे और अवाम ने हमें अपना एतमाद फिर दिया। हमने मेजॉरिटी से वो सीट। चले आपकी बात जारी रखते हैं। अयूब साहब की कॉल है, अयूब साहब की न्यू जर्सी से कॉल है, उनकी कॉल लेते हैं। जी अयूब साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा अपने भाइयों से, अवामी नेशनल पार्टी के जो भाई बैठे हैं, इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ये मुमकिन है कि आप लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक छोटा सा जलसा न्यूयॉर्क में कर लें और एक खैर सगाली का पैगाम दें पूरी कौम को। आप सब पाकिस्तानी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है हारून साहब न्यूयॉर्क से, उनकी कॉल भी ले लेते हैं, फिर इनसे जवाब ले लेते हैं। जी हारून साहब, वेलकम टू द शो। हारून बात कर रहा हूँ जी न्यूयॉर्क से। क्वेश्चन भी मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल सा जवाब, जकी साहब ने जो क्वेश्चन किया था उसका एक छोटा सा जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माजी मुझे जानना पड़ेगा कि जब पहली बार कायद-ए-आज़म साहब पाकिस्तान बनने के बाद हमारे सूबा जिस वक्त उस वक्त अब केपी के उस वक्त सूबा सरहद में विजिट करने के लिए आए थे, तो उनके इस्तेमाल के लिए चारसद्दे और पेशावर के बिटवीन जगह पे बाबा खान प्लस एएनपी के उस वक्त की जितनी भी क़यादत थी वो वहाँ पे मौजूद थी, उनको वेलकम करने के लिए और उनसे मिलने के लिए, ताकि ये सारे मसाइल जो सर्टिफिकेट इस वक्त हम मांग रहे हैं पाकिस्तानी होने का और एक सच्चा मुतवतन होने का, ये वो उस वक्त उनको देना चाह रहे थे। लेकिन क्यूम साहब जो उस वक्त सबको पता है कि वो किस पोजीशन और किस पोस्ट पर थे, उन्होंने ही कायद-ए-आज़म साहब के जलसे में पेशावर कैंट में ऐसे बंदों से उनके खिलाफ नारे लगवाए इसी वजह से, ताकि वो वहाँ जा ना सके। सिक्योरिटी का मसला बना के उन्होंने वो मसला वहाँ पे खराब कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, एक मिनट में आप जवाब दीजिए प्लीज।
دیکھیے پہلے وہ جلسے کا جو ایم کیو ایم اور اے این پی یہاں پر کریں. دیکھیے جہاں تک انہوں نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے میں اس حساب سے یہ عرض کروں گا کہ یہاں کے جو خالد مقبول ہمارے جو ایم کیو ایم کے ہیں اس سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں, ہم ملتے رہتے ہیں, آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, ہماری ملاقاتیں بھی ہوئے, ہم ایک دوسرے کے پروگراموں میں بھی جاتے ہیں, ہم یہ پیغام بھی دیتے ہیں پاکستانیوں کو کہ ہم یہاں دوست ہیں. اور وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک شاہی سید اور ایم کیو ایم والوں کا تعلق ہے ان کا بھی ایک دوسروں کے ساتھ آنا جانا ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی یا یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے نا, یہ نہ اے این پی کے لوگ ہیں نہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو چور ہوں گے یا کوئی ڈکیت ہوں گے, وہ اس سیاست سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ شاہی سید کراچی کا, میں اس کو اپنی طرف سے شیر کراچی کہتا ہوں, اور ایم کیو ایم کا اپنا ایک نظریہ ہے. ہم ان کو جو ہے نا پاکستانی سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں, لیکن ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مہاجر نہیں ہیں, آپ پاکستانی ہیں. تو میں عرض یہی آپ سے کروں گا کہ یس ہمارے یہاں پہ ملاقاتیں ہیں, ہم یہاں پہ جلسہ تو خیر ابھی تک نہیں کیا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے پروگراموں میں کئی بار گئے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو باور کرتا ہوں. آپ 1 منٹ لاسٹ منٹ ہے. اگر ہم باچا خان کے اس فلسفے پر عمل کرتے آج تک جو اس نے ہم کو دیا تھا عدم تشدد کا, مل بیٹھ کے ملک کو بچانے کا, تو آج یہ نوبت نہیں, بنگال بھی نہیں جاتا. اس وقت سے جمہوریت کے لیے ڈکٹیٹر کے خلاف فاطمہ جناح کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ باچا خان نے دیا تھا. باچا خان نے یہ پیغام دیا تھا تمام محبت تمام پاکستانیوں کو, آؤ مل بیٹھ کے اس ملک کو بچائے, اس ملک کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. لیکن اس کو غدار کہا گیا, اس سے پیدا نہیں لیا گیا. اس وقت وہ لے سکتے تھے, کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا, اس کا تعلق ایسی ایوب خان سے لے سکتے تھے. لیکن ابھی بھی وقت ہے, وقت نہیں گیا. ہمیں مل بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں کسی سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے. ہمیں پاکستان کے لیے جتنا خون پختونوں نے بہایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اب بہہ رہا ہے مسلسل, یہ پاکستان کے لیے ہی ہے. آپ لوگ آنکھیں کیوں بند کر دیتے ہو کہ ہم پہ جو سارا کیچڑ لا کے ہم پہ ڈال دیتے ہو؟ پلیز آؤ اس ملک کو بچائے. اور اس اسفندیار ولی خان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے akb@expressnewsusa.tv. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.